ہماری آج کی ٹاپ سٹوری جو ہے نیوکلیر پروگرام پر دباؤ آپ کے سامنے ہے، پاکستان پر امریکی پابندیاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں رچرڈ گرینل اور تلسی گیبرڈ اور دوسرے کانگریسمین جو ہیں امریکہ کے، بہت سارے یو کے کی طرف سے اور یورپین یونین کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور ایک بات طے ہے، بہت سارے لوگ جو امریکہ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور پاکستان میں شاید امریکی ایجنٹس کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں، ان کے مطابق امریکہ کہتا کچھ اور ہے، کرواتا کچھ اور ہے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر دباؤ آ رہا ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور ہم پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہاں فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو کہ ہوتی ہے اور جس پہ ہم یہاں بیٹھ کے تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن امریکی، برطانوی اور یورپین یونین والے کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں جب انہوں نے فلسطین اور غزہ پہ جو کچھ ہونے دیا پچھلے 1 سال 2 مہینوں میں، اس پہ نہیں بولے، پاکستان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو یہ جو نیوکلیر پروگرام پہ پاکستان کے دباؤ انڈائریکٹلی آ رہا ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، چاہتے کچھ اور ہیں، نشانہ کچھ اور ہے، بہانہ کچھ اور ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس پہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے جو مسلسل اس کا جواب دیا ہے، ایک میزائل ٹیسٹ بھی کیا ہے شاید، اور جو فوجی عدالتوں پہ جو بہت تنقید ہو رہی تھی اس کے ذریعے کیسز کا فیصلہ بھی کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا شیر افضل مروت صاحب نے، جو MN پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا عمران خان کی رہائی کی دباؤ کتنا ہے اور اس میں حکومت کا لائحہ عمل کیا ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا اس کے ذریعے مطالبات مانے جائیں گے PTI کے کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو ہے وہ کمیشنز بنائے جائیں۔ اس پہ آج DG ISPR صاحب نے بھی کچھ فرمایا ہے، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ اور ہمارا اس پہ ہمیں جوائن کریں گے خرم دستگیر، جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا حوالہ ہنڈی، کیونکہ ابھی جو ایک سول نافرمانی کی اپیل خان صاحب نے کر دی ہے، کل انہوں نے پھر دہرایا ہے، ان کی پارٹی کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں، باہر بیٹھے پاکستانی یہ دوہری شہریت والے جو ہیں وہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، یہ بتائے بغیر ان پاکستانیوں کو جو سب سے زیادہ پیسے پاکستان بھجواتے ہیں مزدوری کر کے، کہ اس کی سزا کیا ہے۔ ان تمام ممالک میں جہاں سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے سب سے زیادہ، ان ممالک میں حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے والے کو کیا سزا مل سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اپنے ایڈیٹوریل میں۔ ٹاپ سٹوری شیر افضل مروت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی سن رہے ہیں کہ 26 نومبر آپ کا ایشو ہے، مذاکرات جو حکومت سے ہو رہے ہیں، 9 مئی کا ایشو ہے، اس پہ آج DG ISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے مذاکرات کو تو ویلکم کیا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، ان کے سیاسی جماعتوں میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا ہے، ہم آپ کو ذرا سنوانا چاہتے ہیں، پھر آپ سے تبصرہ لیں گے۔ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے، اور یہ وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں۔ پہلے سے تیار سوشل میڈیا کو آپ لوگوں نے ڈالا، شروع کر دیا، قیادت فرار ہو گئی، ورکرز کو چھوڑ دیا پیچھے، سیاسی دہشت گردی ہے اور ایک سازش ہے 26 نومبر کی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت شکریہ۔ DG ISPR صاحب وقتاً فوقتاً ہمارے درجات بلند کرتے رہتے ہیں، اور جو نومبر کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے، صرف قرآن کریم کی آیت 26 نومبر 26 نومبر کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے، قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 ہے، وہ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی کہ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ 26 نومبر کے بہت ساری ویڈیوز اب ایسے بھی آئے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ کندھے پہ اٹھائے اہلکاران جو ہیں وہ اجمیری پلازا کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ساتھ میں پولیس ان کو اسکارٹ کر رہی ہے۔ پہلے یہ چڑھ جاتے ہیں، یہ 2 بجے چڑھے ہیں، دن کے 2 بجے یہ چڑھے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے تھے آنے کا، اور اس کے بعد PTI کے ورکروں کو علم ہو جاتا ہے کہ فائر یہاں سے ہو رہی ہے، تو یہ سنائپر جو رائفل بردار ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا، اور میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر بھی کر لوں گا۔
گزارش یہ ہے کہ نہیں یہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے حجویری پلازا ہمارے اس پلازے کے بیک پہ پتہ ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے اس پلازے کی چھت پہ چڑھ کے رپورٹنگ کی اسی دن. میں نے تو وہاں کوئی نہیں دیکھا چھت پہ. وہاں پہ میں آپ کو ہمارا کیمرہ مین مسلسل اس طرف دکھا رہا تھا جو شیلنگ بھی ہو رہی تھی اور گولی کی آواز بھی آ رہی تھی. لیکن مجھے بتائیں اگر آپ جو اس طرح یہاں چل رہا تھا, رینجرز کی ڈیوٹیاں تو لگی تھی نا سب جگہوں پہ, فوج بھی بلائی گئی تھی, پولیس بھی تھی, ان کا ڈیوٹی پہ موجود ہونا ہی ان کا جرم کیسے ہے؟ صرف ڈیوٹی پہ موجودگی سے. ٹھیک ہے نا, ڈیوٹی اس طرح تو ویڈیو آئی ہے کہ علی گنڈا پور کے جو گارڈز ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے اپنے ورکرز پہ بھاگتے ہوئے. یہ ویڈیو بھی آئی ہے نا؟ کوئی ویڈیو نہیں ہے, ہم نے دیکھی ہے خود. نہیں کوئی یہ دیکھیں اب. اچھا چلیں, یہ غلط بات ہے. اس پہ تو ڈینائل دیکھیں ہم, آپ ڈینائل میں صرف اتنا کہوں گا نا, میرا اس کا فوٹو نکال کے دیکھ لیں. ہمارے کیمرے کا رخ ہی حجویری پلازا کی طرف ہے کیونکہ اس کے پار اس طرف وہ چائنا چوک ہے جہاں پہ لوگ تھے اور وہ سب اوپر ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا. یہ عرض کروں, دیکھیں ایک ادارے کے ترجمان ہیں, یعنی کہ اب 26 نومبر جب ہماری لاشیں بھی گری, زخمی بھی ہم ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے تھے. نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے تھے. دونوں طرف سے لاشیں گری ہیں, رینجرز کے لوگ مارے گئے, پولیس کے لوگ مارے گئے, وہ تو جس نے مارے ہیں والے ڈنڈے, محترم جس نے رینجرز پولیس کی وردیاں, رینجر کی تو مجھے نہیں یاد, پولیس کی وردیاں اتار کے پہنی گئی, مظاہرین نے پہنی, یہ بھی آپ نے دیکھا. یہ وردیاں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, بات ہے انسانی جانوں کی. ایگزیکٹلی یہ بات. اس پہ بتائیں کہ اب جب مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے, انہوں نے کوئی ایسی بات میرا نہیں خیال کی جس سے آگ بڑھ کے, آپ لوگ آگ کو بجھانا چاہتے ہیں یا نہیں, پی ٹی آئی والے؟ لیکن میں مختصراً عرض کر دوں کہ ہمیشہ مجھ جیسے عناصر ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ایسے ہیں, اور ان کی کاوش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری سوشل میڈیا کے توپوں کا رخ جو ہیں وہ کبھی فوج کی طرف نہ ہو. یہ ہماری کوشش رہتی ہیں. ہماری ناکام ہو گئی کوشش؟ نہیں, ناکام نہیں ہوئی ہے. ہم نے بہت ساری یہ کوششیں ہماری کامیاب ہوئی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, ایک آرگنائزڈ مافیا ہیں جو سوشل میڈیا میں ایسے لوگوں کو جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں, بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, بگوڑے ہیں, اور ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ یہاں پہ تو نام لیتے ہیں سب کا, ان کو کیوں نہیں لیتے؟ نہیں کیوں نہیں لیتے ہیں, یہ عادل راجہ, یہ حیدر مہدی اور شہباز گل, اور اس کے اچھا میں اب آپ کو نہیں, اب دیکھیں نا پھر یہ ایمانداری ہے تو پھر آپ قوم کو ایمانداری سے سارے نام بتائیں. یہ جتنے بھی معید پیرزادہ, صابر شاکر, میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں اظہر مشوانی, وہ ایک اور جبران الیاس, نام لیں نا پھر آپ بھی. میں آپ کو عرض کروں, بہت سارے لوگوں کی انتقام کو میں بھگت بھی رہا ہوں. ہاں یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی, سوشل میڈیا پہ ہر وقت میرے خلاف کوئی نہ کوئی کمپین لانچ کی ہوئی ہوتی ہے. قصور صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں, اپنے ورکرز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی غلط کمپین یا کوئی بھی پروپیگنڈا یا کوئی بھی ایسی بات جو گالم گلوچ پہ ہو, اس کی کسر یہاں پوری ہوتی ہے. وہ ہم سے, پی ٹی آئی سے, خان سے, سفرنگ آپ کی اور خان کی قیمت ہم ادا کرتے ہیں, اور ہم نے کوشش. بالکل. باقی دوسری بات یہ نا کہ زبان غلیظ کرنے سے, گالم گلوچ سے کوئی نتیجہ تو نہیں نکلتا ہے, صرف آدمی خود برا نظر آتا ہے. باقی اور اسی وجہ سے جب بھی اس طرح کی ڈی جے ایس پی آر کا کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے یا ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کان کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ہماری باری کب آئے گی, اور ہماری باری ہر پریس کانفرنس میں آئی جاتی ہے. اچھا, اس کی وجہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ابھی یہ بات کی ہے کہ لوگ باہر بیٹھے ہیں کچھ اور وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ایک تھیوری, ایک ویو یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان باہر. آپ نے کہا نا کہ ہم پہ سختی زیادہ ہو جاتی ہے جو پاکستان میں ہیں, تو کیا یہ کچھ جان بوجھ کے ہو سکتا ہے کہ خان کے اوپر سختی مزید رہے, اس لیے وہ لوگ باز نہیں آ رہے, یا وہ خان کے کنٹرول میں اور خان خود چاہتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں ایسا؟ نہیں, خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ یوٹیوب چلاتے ہیں اور اپنے پیسے کمانے کے چکر میں کنکاکشن. اتنے لالچی لوگوں کو آپ پی ٹی آئی اون کیوں کرتی نکال کے؟ پی ٹی آئی نے کب عادل راجہ کو اون کیا ہے؟ ایسے ایک نام نہ لیں آپ, کب حیدر مہدی کو اون کیا؟ دو لے لیے نام, آگے بھی چلیں. نہیں, اور بھی جتنے لوگ ہیں نام تو لینا آپ اوروں کے. کہ میں آپ کو عرض کروں نا, آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک دیکھیں کلینڈسٹائنلی یا انڈائریکٹلی مجھے بہت سارے اپنے لوگوں نے جو ہیں, آپ خوفزدہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے نام لیا تو آپ کے خلاف مہم چلائیں گے؟ وہ تو چلاتے ہیں نا,
چلاتے تو ہیں. پھر آپ ڈر کیوں رہے؟ نام لینا، آپ اتنے بہادر آدمی ہیں، دشمن دار نہیں آدمی ہیں. دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ میں خود اپنے تئیں ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں. بھائی ان لوگوں سچ تو عوام کو سچ بتائیں. دیکھیں ہمارے بچے، آپ کو پتہ ہے یہاں تو مصیبت تو ہم آپ پہ آ رہی ہے نا، پارٹی پہ آ رہی ہے، ان کی وجہ سے آ رہی ہے. آپ ان کا نام بھی نہیں لے رہے کہ جی وہ افینڈ ہو جائیں گے. ہوتے ہیں تو ہو جائیں. مطلب پھر خوف کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا خوف. تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے، پارٹی کو چاہیے کہ اپنی سوشل میڈیا پالیسی جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرائیں. خان نے کبھی یہ نہیں چاہا ہے کہ کیا ہے سوشل میڈیا پالیسی؟ سوشل میڈیا پر ایک ذمہ دارانہ ایک پالیسی جس میں ہم اپنی پولیٹیکل جدوجہد کو، اپنے بیانیوں کو آگے بڑھائیں اخلاقیات اور تہذیب کے دائرے کے اندر. یہ گالم گلوچ جو لوگ پی ٹی آئی کا دعویٰ کر کے یا پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کر کے جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا بیانیہ ہو، اپنے آپ کو ان لوگوں سے ڈسوسیٹ کرنا چاہیے. اور تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مشکلات بڑھ رہی ہیں آپ کے لیے، یہی تو سوال ہے. میں آپ کو عرض کروں، خان نے کئی دفعہ اس حوالے سے کہا ہے. بیرسٹر گور صاحب سے کبھی آپ پوچھ لیں، علی امین خان سے پوچھ لیں اس معاملے پہ. اور انہوں نے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بیرسٹر گور سے لے کے مجھ سمیت، علی امین خان صاحب، محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب سمیت سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت، یعنی انہوں نے پبلک کی نظر میں، ورکر کی نظر میں تحقیر کے لیے ہمارے اوپر وہ تمام الزامات لگائے ہوئے ہیں. اور اس سے ڈیمیج کس کو ہوتا ہے؟ ڈیمیج پی ٹی آئی کو ہوتا اچھا ہے. ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ زیادہ سیاستدان ہیں، بہت پرانے ہیں اور ایک قبیلے کے سربراہ بھی ہیں. سربراہ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے یا نیچے والوں کی؟ نہیں، سربراہ جو ہیں وہ لازماً ذمہ داریاں زیادہ رکھتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو پھر یہ بتائیے گا، خان صاحب کا اپنا آپ نے کبھی ٹویٹ سن کے پڑھیں؟ اور وہ کہتے ہیں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے چلائے گا، جس بندے کے حوالے وہی چلائے گا، اور اس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسی کو آگے پھر یہ سارے لوگ لے کے چلتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، میں ان کی ٹویٹس پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ایسی خاص متنازع کوئی ٹویٹ آپ حوالہ دیں گے؟ میں ابھی آخری والا دیکھ لیں، انہوں نے فرقہ 1971 اور عوامی لیگ کے ساتھ جو ہو رہا تھا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. شیخ مجیب الرحمان سے اپنے آپ کو وہ کمپیئر کرتے ہیں اور جنرل یحییٰ خان کا ریفرنس بار بار دیتے ہیں. دھمکی ان اے وے یہ ہے کہ ملک توڑ دیا جائے گا. یہ چیزیں آپ پڑھ نہیں رہے؟ یہ کوئی آسان چیزیں ہیں؟ کچھ ترس بھی کرنا چاہیے لوگوں کو، رحم بھی کھانا چاہیے ملک پہ بھی اور ہم پہ بھی. یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اگر کچھ چھوڑا بھی ہیں ہمارے پاس، کال تو اتار دیے. یہی باتیں دوسری آپ کی اپوزیشن جماعتیں کہتی تھی جب آپ اقتدار میں تھے. لیکن ایک بات بتائیں، اگر اس وقت چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ ایک دشمن دار، آپ کی رائیولری چل رہی ہے اپنے وہاں علاقے میں، آپ کا اگر اپنے بھائی سے جھگڑا ہو جائے، آپ اپنے کسی دشمن کو ساتھ ملائیں گے اپنے بھائی کے خلاف؟ نہیں، لیکن آپ پہلی اصولی طور پہ بتائیں مجھے، اسلام میں کیا تعلیمات ہیں، ہمارے دین میں، ہمارے آپ کے اس میں قبیلے میں قبائلی روایت کیا ہیں؟ کیا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑے میں دشمن کو لانا چاہیے؟ نہیں لانا چاہیے. لیکن کیا آج کل کے دور میں جب ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ نومبر کا جو قتل عام ہوا ہے اس کی ذمہ داری آپ ہمیں پولیٹیکل دہشت گرد قرار دے کے الٹا ہمیں؟ میرا یہ سوال نہیں تھا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندی لگائی، ٹھیک ہے، اس پہ پی ٹی آئی، یو ایس اے اور آپ کا جتنا سوشل میڈیا ہے جن کے نام آپ نہیں لے رہے، ان سب نے اس کو ویلکم کیا، سیلیبریٹ کیا اور کہا کہ مزید لگنی چاہیے. میرا آپ بتائیں، یہ جھگڑا تو ہمارا آپس میں ہے نا، یہاں پہ ہے، ہمارا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ، آپ کا بھی ہے. ہم باہر سے امداد لے کے کسی کو ساتھ ملا کے گھر کی لڑائی میں، یہ نہیں. اگر کوئی بھی شخص ایسا میزائل پروگرام تو ہم سب کا ہے نا. ہمارے میزائل پروگرام پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہم نوا یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا کوئی لیڈر یہ بیان دیتا ہے کہ یہ اچھا فیل ہوا ہے، اس تمام بیانات کی ہم مذمت کرتے ہیں. پاکستان فرسٹ، پاکستان کے میزائل پروگرام کو بری نظر سے اگر امریکن دیکھتا ہے تو یہ پوری قوم کی طرف ان کی نظریں ہم بری سمجھتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ، مجھے ایک آدمی کا علم ہوا تھا، ایک حضرت کا، کہ اس نے، اور یہ سوال مجھ سے ہوا تھا تو میں نے کہا یہ کون آدمی تھا وہ؟
میرے خیال میں برکی صاحب کا ذکر ہوا تھا کہ وہ امریکہ کے ہوتے ہیں اور انہوں نے کوئی بیان دیا تھا کہ جی اس کو ویلکم کر. میں آپ کو عرض کروں نا, پی ٹی آئی ساری نے, یو ایس اے نے اس کو کیا ہے, نہ پی ٹی آئی لوگوں نے بھی کیا, ویلاگس کیے ہیں آپ کے لوگوں نے, اور پھر یہاں کے جو یہ آپ آپ کی پی ٹی آئی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ویلاگ جو ہیں یہ ہمارا کوئی بیانیہ ہے؟ ہمارے چیئرمین نے کیا کہا ہے؟ نہیں. خان نے کیا کہا ہے؟ ہم سب نے کیا کہا ہے؟ مذمت کی ہے ان سینکشنز کی. یہ ہماری دشمنی پاکستان سے تو نہیں ہے نا, ہماری دشمنی عداوت جو ہے وہ کسی ادارے سے بھی نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. اس جدوجہد میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا برا کرنے سے پی ٹی آئی کا بھلا ہوتا ہے